السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ باتیں ہم ذہن میں رکھ لیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ ناظرین، آج آپ کو میں سونے کے بارے میں کچھ ایسے باتیں بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، وہ بات سچی ہوا کرتی ہے۔ سونا ہمارے روز مرہ کا معمول ہے، لیکن اگر ہم اس طرح سوئیں گے، اپنی نیند کو پورا کریں گے جس طرح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یقین مانیں اس میں خیر و برکت ہے، اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، بہت بڑے ڈپریشن سے بچ جائیں گے، شاید جس میں آپ لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں، اللہ آپ کو اس حدیث کی برکت سے وہ بڑی بڑی باتوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ کی بہت اشد ضرورت ہے، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ اپنی جگہ نہیں ہے، اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مکمل جگہ لے کے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے آپ اس کے بقدر ہمارے ساتھ ضرور تعاون کیجیے۔ نمبر میرا اسکرین پر موجود ہے، چل رہا ہوگا، آپ یہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ آئیے چلتے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اول حصے میں سونا حماقت ہے۔ دن کا اول حصہ کیا ہوتا ہے؟ جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اس کو دن کا اول حصہ، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، دن کا اول حصہ ہوتا ہے۔ جب اذان آگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان مؤذن اذان دی، فوراً اٹھ جائیں، یا پھر نماز سے پہلے اٹھیں، نماز ادا کریں، اور اس کے بعد تسبیحات کریں، پھر جا کر سوئیں آپ۔ فرمایا جو بندہ دن کے اول حصے میں سوتا ہے وہ بے وقوف انسان ہے، حماقت ہے، اس کے لیے حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر میں سونا اچھی عادت ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے رہے، ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم دوپہر میں سویا کرتے تھے، دوپہر میں آرام فرمایا کرتے تھے، 11-12 بجے تک پڑھے، اس کے بعد 1 گھنٹہ سو۔ یقین مانیں آپ دوپہر کو سو کر دیکھیں۔ میں ایک واقعہ سن رہا تھا ایک بزرگ سے، وہ فرمانے لگے کہ جو بندہ دوپہر کو سوتا ہے نا، اس پر جادو جنات اثر نہیں کرتے ہیں، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اور دوپہر کو سونے والا صبح فجر کی نماز میں جلدی اٹھ جائے گا۔ اور دوپہر کا کھانا کھا کے سونا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہے اس کا۔ تو یہ آپ 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ صحیح دوپہر کو لازمی سو جائیں، آپ کا سارا دن حشاش بشاش رہے گا، صبح کی نماز کے وقت اٹھ جائیں گے، آپ کی طبیعت میں بوجھ نہیں رہے۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی نا تو پھر انسان غصے میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کام کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، بعض دفعہ گالی گلوچ دے دیتا ہے، بہت مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی حدیث پر عمل کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا اور آخری حصہ میں سونا جہالت ہے۔ دن کا آخری حصہ عصر کے بعد ہوتا ہے۔ عصر کے بعد کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد ہمیں نہیں سونا چاہیے، یہ حماقت ہے، بے وقوف جہالت ہے، جاہل آدمی ایسا کرتے ہیں۔ ہاں بیمار ہے، عذر ہے، کوئی الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی وجہ عصر کے بعد سو رہا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کام کاج میں لگائیں، کسی کام میں خرچ کریں، نماز کی تیاری کریں، مغرب کی تیاری کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔